بڑی پرانی بات یاد آئی جو میں نے کہا، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مامون رشید جب خلیفہ بنا تو اس نے کہا ابو بکر خلافت کیسے کرتے تھے؟ ہم نے کہا ایسے کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ کہا عمر کیسے کرتے تھے؟ کہا ایسے کرتے تھے۔ کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ کہا عثمان کیسے کرتے تھے؟ کہا یہ کرتے تھے۔ کہا بابا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ علی کیسے کرتے تھے؟ کہا ایسے کرتے تھے۔ کہا بابا یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ پھر کہنے لگا معاویہ کیسے کرتے تھے؟ کہا وہ ایسے کرتے تھے۔ کہا یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ تو کسی صحابی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا کہ اگر کوئی بادشاہ اللہ کو راضی کرنا چاہے تو ایک نمونہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی ابتدا صحابہ سے کروائی اور انتخاب اس شخص کا فرمایا جو شرافت میں بنو ہاشم کے بعد ان کا نمبر تھا، بنو امیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ عزیزان گرامی قدر، آپ نے ان کی تفصیلی گفتگو سن لی۔ طارق جمیل صاحب دیکھیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسی ماڈریٹ شخصیت بھی دشمنان حیدر کرار کو اس طرح بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں آپ کے جملے پہ حیران رہ گیا یار کہ بنی ہاشم کے بعد شرافت میں بنی امیہ کا نمبر آتا ہے۔ کہ بنی ثقیف، بنی نخعی، بنی حوازن، یہ جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے عرب کے، وہ کہاں گئے؟ خاص طور پہ بنی اسد جو آج بھی کربلا میں امام حسین کے زائرین کو ہر طرح کی سہولت دینے کو تیار ہیں۔ اتنے اتنے بڑے بانفوس قبائل، کئی ایسے قبائل جنہوں نے باقاعدہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے جناب مختار ثقفی کی حمایت کی، وہ کہاں گئے؟ قاتلان آل رسول اللہ، بعد آل رسول اللہ سب سے بڑھ کے شریف ہو گئے۔ ان کی شرافت جو ہے میں الحمدللہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ اسے واضح کر کے جاؤں گا۔ خیر، اب خلافت کے لحاظ سے جو آپ نے بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہے، پھر ملوکیت آئے گی، اس میں سے رحمت آپ نے معاویہ کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی ویڈیو جب اینڈ ہوگی طارق جمیل صاحب، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ وہ رحمت تھی یا زحمت تھی یا قتل و غارت گری کی حکومت تھی۔ انشاءاللہ کوئی شیعہ کتاب نہیں، ساری علماء اہل سنت کی کتب۔ سب سے پہلے تو وہ حدیث اصحابک النجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اطاعت اتباع کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ ثبوت ملا علی قاری محدث اکبر، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے، الموضوعات القبریٰ۔ موضوعات القبریٰ میں ملا علی قاری نے صفحہ نمبر 269 پہ، یہاں پہ جو روایت نمبر 1073 ہے، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، اصحابک النجوم، وہی حدیث جس کا آپ حوالہ دے کہ اپنی طرف سے فلسفہ معاویہ کے اوپر فٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ جعلی حدیث ہے طارق جمیل صاحب، رسول اللہ نے کوئی نہیں فرمایا، بونگی۔ خوب عزیزان، باقی دلائل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو ریکمینڈ کروں، وہ حکومت رحمت تھی یا حکومت کلہم سیاست، اس کا فیصلہ اہل سنت عالم مہر حسین بخاری صاحب، ان کی کتاب سیاست معاویہ، جتنے بھی ایٹ لیسٹ سنی برادران مجھے سن رہے ہیں، میں انہیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ کتاب لازمی خریدیں، لازمی پڑھیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے معاویہ کے بارے میں شیعہ لٹریچر پڑھنے کی، اہل سنت عالم کی کتاب ہے، یہ پڑھیں، فیصلہ خود کریں۔ فقہا، ائمہ تاریخ، ائمہ حدیث، سب کے الحمدللہ یہاں انہوں نے فتاوی، ان کی تحقیقات جمع کر دی ہیں۔ اب یہ خلافت کے بعد والا جو سینہ جہاں یہ رحمت لے کے آ رہے ہیں، حضرت معذرت کے ساتھ غلط مفہوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیش کریں طارق جمیل صاحب۔ خلافت کے بعد صرف اور صرف ملوکیت ہے، جو کہ انتہائی کاٹ کھانے والی ملوکیت، جو آپ کا لفظ ہے کتے کی طرح، اب جس کے نام کا مطلب ہی کتا ہے، اسے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ خیر، تو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اور آپ کے چہیتے مرزا علی انجینئر پھکی مین صاحب کے فیورٹ علامہ مودودی صاحب نے پوری کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت۔ اس کا کیا جواب ہے طارق جمیل صاحب آپ کے پاس؟ پوری کتاب لکھی ہے علامہ مودودی نے خلافت و ملوکیت اسی حدیث کے ذیل پہ، یہ پڑھ لیں، آپ کے سامنے چٹا کٹا کھل جائے گا بنی امیہ کتنے کے شریف تھے۔ اور خاص طور پہ یہ پک ذرا عزیزان آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب کی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کے ساتھ،
آئے عزیزان، طارق جمیل صاحب ان سے ماشاءاللہ گفتگو شنید ہی کرتے ہیں، شاید دلائل سے نہ انہیں کبھی سروکار تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ قاری ظہور احمد فیضی جو آپ کے بڑے دل و جان ہیں، ان کی کتاب الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو معاویہ کی پوری اصلیت کھل کھلا کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ معاویہ کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب جعلی حدیثیں ہیں، فیبریکیٹڈ. الاحادیث الموضوعہ یہ اسی عالم کی کتاب ہے جس کے ساتھ آپ بڑی میٹنگز کرتے ہیں، قاری ظہور احمد فیضی. میٹنگز کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن خدا کا نام ہے تحقیق بھی کریں. طارق جمیل صاحب آپ جیسے اتنے بڑے اسپیکر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی بڑی شرول چھوڑ دیں، اتنی لا علمی اور بچکانہ بات کریں. کیا ہو کیا گیا خدا کی قسم. معاویہ کی بادشاہت کے اوپر ذرا ایک بات میں مزید کرتا چلوں. شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ کے مسلک میں شیخ الکل فی الکل، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مومن کے ماہ و سال المعروف ما ثابت بالسنہ. ٹھیک ہے جی، کراچی سے چھپی دارالاشاعت سے. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 35. یہاں پہ امام حسن اور معاویہ کی مصالحت، یہاں پہ واضح دو ٹوک الفاظ میں معاویہ کی حکومت کے بارے میں لکھتے ہیں. اسی سال یعنی 43 ہجری میں معاویہ نے زیاد بن امیہ اپنا نائب بنایا، اور یہی وہ پہلا عمل ہے، یہ غور سے سنیں طارق جمیل صاحب، جس کے ذریعے احکامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی گئی. ضروری تھا بادشاہ بنانا، رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی گئی معاویہ نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عبد الحق محدث دہلوی آپ کے امام شیخ الکل فی الکل بحقی ہند، کتنے القابات دیے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں. اللہ ہی جانے کہاں. خیر عزیزان، اور ذرا شرافت کے معاملے پہ آ جائیں. ابھی میں بہت سی چیزیں کلیئر کر کے جاؤں گا، بلکہ شرافت کو ذرا ایک طرف رکھیں. پہلے آئے ذرا معاویہ کے لحاظ سے الاحادیث الموضوعہ تو ہم دکھا چکے. بہت بڑے سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی، بہت بڑا مقام ہے ان کا علماء دیوبند میں، ان کی یہ سیرت النبی میرے ہاتھ میں موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر اول و دو کمپیریٹیو، جلد نمبر 1 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، پیج نمبر 59. پوائنٹ نمبر 8، یہاں پہ واضح دو ٹوک الفاظ میں شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانہ میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیا کوشک اندلس تک مساجد جامعہ میں آل فاطمہ کی توہین کی، اور جمعے میں سر منبر حضرت علی صلوات اللہ علیہ پر لعن کہلوایا. استغفر اللہ، جو مولا علی پہ لعنت کرے اس حرام زادے پہ ہم لعنت کرتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں بنوائیں، جو حدیثیں تھیں نہیں، جعلی حدیثیں فیبریکیٹ کر کے معاویہ کو ہیرو بنا دیا. ماشاءاللہ. یہ طارق جمیل صاحب، یہ ہے شرافت کا معیار. مولا کائنات کو گالیاں دینا، استغفر اللہ، یہ شرافت کا معیار. بنی امیہ بڑے شریف تھے جی. ایک شرافت کے لحاظ سے ایک میں مثال دیتا چلو، ابھی تو بہت ساری چیزیں آئیں گی سامنے. آئیں جی، یہ شرافت کا نمونہ چیک کریں عزیزان. حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، تاریخ الخلفاء، نفیس اکیڈمی کراچی سے چھپی ہے. صفحہ نمبر جی 202. معاویہ کی ایجادات، جو اس نے پہلے سب سے زیادہ پوائنٹس اس نے اپنے پاس سے بنائے تھے، لکھتے ہیں اور تکبیرات میں کمی کرنے والے بھی معاویہ ہی ہیں. عسکری نے اپنی اوائل میں لکھا ہے کہ اول امیر معاویہ نے اسلام میں پیغمبر مقرر کیے اور اپنی خدمت کے لیے خواجہ سرا رکھے. ماشاءاللہ، اپنی خدمت کے لیے خواجہ سرا رکھے. خسرو سے خدمتیں کروانے والے شریف ہو گئے. ماشاءاللہ. شاہ مردہ شریف نظر نہیں آتے، یہ ہجڑے پالنے والے شریف ہو گئے. سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے. اس طرح کی شرافت کو ہمارا سلام ہے. جی طارق جمیل صاحب، یہ تو ٹریلر ہے، ابھی کچھ اور نمونے ہم آپ کے سامنے مزید پیش کرتے ہیں. ویٹ عزیزان، ذرا ہم معاویہ ابن ابو سفیان کی رحمت، طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑا رحمت والا کہہ رہے، رحمت اب آپ کو دکھا دیں. یہ ابو الحسن ندوی بہت بڑا نام ہے علماء دیوبند میں. طارق جمیل صاحب نے تو ان کی اپنی کتابوں میں کئی جگہ تعریفیں بھی کی ہیں. ان کی کتاب المرتضیٰ میرے پاس موجود ہے، مولا علی کی سیرت لکھی تھی انہوں نے. یہاں پہ پیج نمبر 354 پہ امام مجتبیٰ نے ایک بے حد حسین بلاغت والی تقریر کی تھی. اس تقریر کے بارے میں ابو الحسن ندوی صاحب یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں جی، حضرت معاویہ کو یہ بلیغ مختصر لیکن عمیق و معنی خیز تقریر چبھی اور وہ اس کو اپنے دل میں لیے رہے. ساری زندگی مولا حسن سے کھار کھاتا رہے معاویہ. یہ رحمت ہے ماشاءاللہ، یہ رحمت ہے عزیزان. دوسرا پروف، ان کے
محقق العصر محدث جلیل عبدالرشید نعمانی صاحب، ان کی یہ مکتبہ سید احمد شہید سے چھپی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ناصبیت تحقیق کے بھیس میں. آؤٹ اسٹینڈنگ ایفرٹ ہے اس بندے کی. آئیں ذرا اب اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر پیج نمبر 61 پہ واضح وہ لکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کو عہد مرتضوی میں امام جائر قرار دیا، ظلم و جور کرنے والا امام، کیونکہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ اپنے عہد خلافت میں خلیفہ راشد تھے. ٹھیک ہے جی، امام جائر ظالم، ظلم و جور کرنے والا خلیفہ، رحمت مولا کائنات اپنے عہد خلافت میں خلیفہ راشد تھے مولا علی، اور ان سے بغاوت کرنا جرم تھا. اللہ اکبر، اتنے سخت الفاظ. طارق جمیل صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے محدث جلیل عبدالرشید نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. عزیزان تیسرا پروف، آئیں چھوٹے موٹے علماء کو اب ذرا سائڈ پہ رکھیں. بڑے امام ابن اثیر جزری صاحب اسد الغابہ، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں اب موجود ہے، الکامل فی التاریخ. امام ابن اثیر جزری سے پوچھتے ہیں صحابہ پہ اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. صفحہ نمبر 735 جلد نمبر 2، یہاں پہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں امام ابن اثیر جزری نے معاویہ کے بارے میں لکھا، اسی سال معاویہ نے ضحاک بن قیس کو لشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ واقعہ کے نشیبی علاقے سے گزرو اور اس علاقے میں جتنے بھی علی کے حامی نظر آئیں انہیں لوٹ لو. یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے ماشاءاللہ. معاویہ نے ضحاک کے ساتھ 3000 کا لشکر روانہ کیا. یہ لشکر جدھر سے بھی گزرتا لوگوں کے مال چھین لیتا اور جو اعراب حضرت علی کے حامی ہوتے ہیں انہیں قتل کر دیتے. یہ رحمت ہے ماشاءاللہ. طارق جمیل صاحب میں کہتا ہوں خدا کا خوف کریں، یہ رحمت ہے. اور یہ تو میں کچھ دکھا رہا ہوں، کچھ. بنی امیہ پہ اگر کوئی بندہ مناظرہ کرنے آ جائے اس بیچارے کی تو منٹ سے پہلے یہ فقیر مٹی پلید کر دے گا. یہ تو کچھ دکھا رہا ہوں میں، یہ رحمت ہے. حامیان علی کو قتل کروانا، اسلام کی خلاف ورزیاں کرنا، جعلی حدیثیں بنوانا، مولا حسن سے کھار رکھنا، یہ رحمت ہے. آپ کے مذہب میں رحمت کا معیار کیا ہے مجھے نہیں پتا یار، مطلب کوئی رحمت مستری ہوگا پھر. آئے جی اب ذرا شرافت پہ آ جائیں. شرافت، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھا تھا، وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. از حوالہ جلد نمبر 2 تاریخ یعقوبی مطبوع نفیس اکیڈمی کراچی. آئیں جی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409. اور عبداللہ ابن عباس کے خط کا ایک اقتباس یہاں نقل کر رہا ہوں. واضح وہ اپنے خط میں فرما رہے ہیں، اور میں ان باتوں کو نہیں بھولا، اور اے لے پالک زانی ابن زانی، یزید بھی زانی، اس کا باپ بھی زانی. لے پالک یعنی کہ بہت ہیوی الفاظ استعمال کیے ہیں عبداللہ ابن عباس نے یزید کے لحاظ سے. رحم کے لحاظ سے دور، آپ کہہ رہے تھے رحم ہے، رحم کے لحاظ سے دور، اور ماں باپ کے لحاظ سے کمینے. ان پر تیرے تسلط کو بھولنے والا نہیں. تیرے باپ نے، یہ معاویہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، تیرے باپ نے اس کی نسبت دنیا اور آخرت میں اور زندگی میں موت میں اور رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں کمایا. عبداللہ ابن عباس کے الفاظ نوٹ کر لیے جمیل صاحب، آپ نے اڑا کے رکھ دی انہوں نے یزید اور معاویہ کو، اور آپ رحمت بنا کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جی مولوی صاحب حیرت ہے یا علی، کون سی رحمت ہے ان کی. اچھا چلے مولا علی کے تھرو فیصلہ کروا لیتے ہیں. آ جائیں، آپ کے امام ابن خلدون کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تاریخ ابن خلدون. ٹھیک ہے جی، جلد نمبر 2 اور 3 کمپیریٹیو، وہی دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے. اللہ اکبر. اس میں جی جلد نمبر 3 میں حصہ 2 صفحہ نمبر 358 358. زیاد بن ابی جب مولا علی سے جس نے خیانت کی تھی، جب وہ امیر المومنین کی طرف سے گورنر تھا، بعد میں معاویہ کی طرف ہو گیا تھا، تو معاویہ نے نسب سے انکار کیا، تو مولا علی نے واضح اسے پھر جواب میں لکھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو لکھ بھیجا کہ میں نے تم کو گورنر مقرر کر دیا ہے اور میرے نزدیک تم اس کے حقدار ہو. اور ابو سفیان میں خباثت نفس، ابو سفیان خبیث النفس از مولا علی کہہ رہے ہیں، اور ایک جہالت تھی جس کی میراث تم کو نہیں ملنا چاہیے، اور نہ تمہارا نسب اس سے ملحق ہونا مناسب ہے. معاویہ انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، پس اس سے بچو پھر بچو. مولا علی کہہ رہے ہیں اس کے منہ نہ لگو، اس سے بچو. ابو سفیان میں خباثت نفس اور جہالت تھی، وہ جاہل تھا، خبیث تھا. یہ الفاظ ہیں مولا علی کے.
طارق جمیل صاحب میں کہتا ہوں کون سی رحمت ہے آپ کی؟ اپنے آئمہ تاریخ کو تو پہلے پڑھ لیں. کون سی رحمت ہے آپ کی؟ مجھے یہ بتائیں کیا رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانے پتہ نہیں کون سا معیار رحمت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا شاید رحمت مستری ہونا ہے. خیر آئیں ذرا اب ایک مولا علی کا معاویہ کو جو ڈائریکٹ مولا علی نے خط لکھا تھا اور امام الائمہ فی علم تاریخ اہل سنت میں حافظ ابن کثیر ان کی البدایہ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 4 دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے. آجے صفحہ نمبر ہے جی 348. اللہ اکبر. یہاں معاویہ نے جب مولا علی کو اپنے مناقب کے لحاظ سے کوئی ڈڈی پٹی مارنے کی کوشش کی تو مولا علی نے واضح دو ٹوک الفاظ میں اسے جواب دیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، میرے سر ہیں، اور حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہیں. جعفر جو صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے سال میں کے ملائکہ کے ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے وہ میری والدہ کے بیٹے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھزادی صلوات اللہ علیہا یعنی جناب سیدہ میرا مسکن اور زوجہ ہیں، اس کا گوشت میرے خون اور گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے میرے بیٹے ہیں. تو پھر کون ہے تم میں سے جس کا نصیب میرے نصیب جیسا ہے؟ میں نے تم سے سبقت کی قبول اسلام میں جبکہ میں بھی چھوٹا تھا اور جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھا تھا. راوی بیان کرتا ہے کہ معاویہ فرمانے لگے اس رسالہ کو چھپا کر رکھو، مباد اہل شام اس کو پڑھ لیں اور پھر علی ابن ابی طالب کی طرف ان کا میلان ہو جائے. یہ خط چھپا لو علی کا، یہ کوئی پڑھے ہی نہ. یہ طارق جمیل صاحب دیکھا اور کہاں جا کے سر ماروں. یہ رحمت رحمت. آئیں جی پھر ایک بہانہ کیا جاتا ہے اس بارے میں، جی شاہ صاحب وہ دیکھیں جی وہ کیا پتا جی کوئی اور معاملہ ہو، آپ کسی اور طرف جا رہی ہیں. وہ قصاص عثمان کے لحاظ سے معاویہ اور مولا علی کی جنگیں رہی ہیں چاہے اندر جو بھی ہوتا رہے. وہ کتنا کے قصاص عثمان ہے میں بتاتا ہوں. آج کے مجدد الفسانی احمد سرہندی ان کے مکتوبات امام ربانی میرے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، جلد نمبر اول مکتبۃ العلم سے چھپے ہیں، صفحہ نمبر 530. اور یہاں پہ واضح لکھتے ہیں کہ شیخ ابو شکور سالمی رحمہ اللہ نے جو بزرگ علماء حنفیہ میں سے ہے کہا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت امیر یعنی یہ مولا علی کے درمیانی جھگڑے خلافت کے بارے میں ہوئے ہیں. کوئی خون عثمان نہیں تھا، خلافت. معاویہ تھا لالچی. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے احمد سرہندی صاحب ابو شکور سالمی جیسے بڑے عالم کا یہاں قول نقل کر رہے ہیں. یہ طارق جمیل صاحب ٹھنڈ نہیں پڑی. آئیں پھر معاویہ کی آخرت بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. پھر آپ کے اور فقی صاحب کے فیورٹ موسٹ میں کہتا ہوں پیار والے عالم مفتی اسحاق، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مقصد حسین، مفتی اسحاق صاحب کی، صفحہ نمبر 220. یہاں پہ لکھتے ہیں علامہ ابی مالکی اپنی شرح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 پر اس حدیث کے تحت محدث بیاسی کا قول لکھتے ہیں. عمرو عاص خود معاویہ کا کمانڈر کہہ رہا ہے، عمرو عاص نے کہا کہ ہم نے معاویہ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لی. سبحان اللہ، دنیا بن گئی آخرت تباہ. جی جمیل صاحب نہیں کافی؟ چلیں یار رسول اللہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں یار، یا پھر رسول اللہ سے پہلے بھی کچھ دکھاؤں؟ ایک سیکنڈ. طارق جمیل صاحب یہ کس کی کتاب ہے؟ گلدستہ اہل بیت طارق جمیل. بنی امیہ بہت شریف تھے. صفحہ نمبر ہے 237. ٹاپک کا نام ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. اور یہاں پہ خود آپ طارق جمیل صاحب آپ لکھ رہے ہیں خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان ایک دفعہ غصے میں تھا، چنانچہ اس نے ہشام بن اسماعیل جو کہ مدینہ طیبہ میں اس کی طرف سے گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ آل علی کو بھرے مجمع میں کھڑا کر کے کہو وہ نعوذ باللہ اپنے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیں. استغفر اللہ. یہ شرافت ہے طارق جمیل صاحب کے بقول، یہ شرافت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی طارق جمیل صاحب چلیں سارے دلائل ایک طرف. یہ کیا ہے؟ اپنی ہی کتاب گلدستہ اہل بیت پڑھ لی ہوتی کم از کم یہ بات کرنے سے پہلے کہ بنی امیہ بعد آل ہاشم بہت زیادہ جی ماشاءاللہ شریف تھے. یہ شرافت؟ مولا علی کو گالیاں دینا شرافت ہے؟ بے غیرتی ہے، لا مذہبیت ہے، خارجیت ہے.
مذاق سمجھ رہے یار. عزیزان آج کی آخری دلیل، اور میں چاہ رہا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ طبقہ کون ہے اور کیا ہے. تاریخ تبری اس کی آخری جلد نمبر 7. آئیں جمیل صاحب آپ کو بھی اللہ ہی پوچھے. حصہ دوم صفحہ 196 خلافت بغداد کا دور انحطاط. آپ کے امام تبری واضح یہاں پر لکھ رہے ہیں یہ وشجرۃ الملعونہ فی القرآن کے لحاظ سے بنی امیہ کو انہوں نے یہاں قرار دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. نیچے لکھتے ہیں کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے. شجرۃ الملعونہ سے مراد اللہ کی کون ہے؟ بنی امیہ. کوئی اختلاف نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے. انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہانک رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت ہے. لعنت ہے خدا کی، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور کوئی اختلاف نہیں. امام طبری نے واضح لکھا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شجرہ ملعونہ بنی امیہ ہے، اور معاویہ پہ، یزید پہ، ابو سفیان پہ خود رسول اللہ نے لعنت کی ہے. لانتی، تینوں تو ہی لانتی ہیں. جی طارق جمیل صاحب، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو کتب حدیث و اسماء الرجال کا ذخیرہ پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ ٹریلر تھا. خیر عزیزان، میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں، دلائل کافی تھے. انشاءاللہ we'll meet you in the next video. Till then, take care.